السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے، تو اس مہینے کا استقبال جو ہے انسان کو چاہیے سچی توبہ سے کرے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے نیک صالح اعمال زیادہ سے زیادہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا الصیام کا معنی رک جانا ہے، مطلب گناہوں سے رک جانا جو ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقین بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ تقوی جو ہے انسان کو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بنے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے اندر کی اصلاح کرے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، ڈر پیدا کرے، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام جو ہے اپنے دل کے اندر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ یہ سوچے جب وہ اسے گناہ ہو جائے، یہ سوچے اس نے نافرمانی کس کی ہے، اپنے محبوب کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن، قیامت والے دن، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ جو شخص آیا قلب سلیم کے ساتھ، اطاعت فرما برداری والا دل جو لے کر آیا، وہ دل جو ہے انسان کے کام آئے گا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل سے اپنی اصلاح کریں، جو دل ہے اس کی اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ دل کے اندر ہے، تقویٰ دل کے اندر ہے، تقویٰ دل کے اندر ہے۔ اپنا اندر جو ہے اس کی اصلاح کرو۔ انسان جو ہے صحیح معنوں میں عبادت تب کرنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کا اندر جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔
اپنی اصلاح، اپنا محاسبہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے تو تب انسان کیا ہے اس کی عبادت کرنے میں بھی لذت اس کو آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ وجود میں، جسم میں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو جو آپ عبادت کریں اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں۔ تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اس کا استقبال توبہ سے کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے مال خرچ کرنا جو ہے یہ سیکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا اور روزے کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، تو اسی رکوع کے اندر اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو استقبال رمضان جو ہے ان عبادات، ان اعمال سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استقبال رمضان روزوں سے بھی کرتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، روزے بھی رکھیں، وما علینا الا البلاغ۔